بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 10 أشياء لا يغتسل منها: مذي وودي واحتلام بلا بلل وولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح۔ اب ان چیزوں کا بیان کر رہے ہیں جن چیزوں کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ پہلے تقریباً 7 ان چیزوں کا بیان کیا تھا جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب 10 ان چیزوں کا بیان کریں گے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو فرمایا فصل، نئی فصل، 10 اشیاء لا یغتسل منہا، 10 ایسی چیزیں جن کی وجہ سے نہیں نہایا جائے گا، یعنی غسل فرض نہیں ہوگا۔ مزی، نمبر 1 مزی۔ مزی وہ سفید گاڑھا پانی ہوتا ہے جو شہوت کے وقت نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے عضو میں سے انتشار ختم نہیں ہوتا، اور یہ جو مزی ہوتی ہے یہ شہوت کے وقت ہی نکلتی ہے، بغیر شہوت کے یہ نہیں نکلتی، یعنی کودنے وغیرہ کے ساتھ یہ نہیں نکلا کرتی۔ نیز مزی کے نکلنے کو بعض اوقات محسوس بھی نہیں کیا جاتا، یعنی یہ خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی پتہ نہیں چلتا۔ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہے، اور عورتوں سے جب یہ خارج ہو تو اس وقت اس کو قضی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی قاف کے ساتھ اس کو عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ تو مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ وودی، دوسری چیز ودی ہے۔ یہ عام طور پر قبض کے وقت چھوٹے پیشاب کے مقام سے پیشاب کے بعد خارج ہوتی ہے، اور یہ پیلے رنگ کا گاڑھا پانی ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر قبض کے وقت خارج ہوتی ہے، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ وَاحْتِلَامٌ بِلَا بِلَلٍ وَوِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ۔ بلا بلالن پڑھا جائے گا، بلالن نہیں۔ وَاحْتِلَامٌ بِلَا بَلَلٍ، اور بغیر تری کے احتلام، اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا احتلام کہ خواب تو یاد تھا لیکن کپڑوں پر، جسم پر کوئی تری، کوئی علامت مزی کی، منی کی نہیں پائی گئی تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب یاد ہوتا ہے لیکن کپڑوں یا جسم وغیرہ پر کوئی تری نہیں ہوتی، ایسی صورت میں غسل فرض نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواب یاد نہیں ہوتا لیکن تری پائی جاتی ہے، ایسی صورت میں غسل فرض ہو جائے گا۔ یعنی احتلام کی صورت میں غسل کی فرضیت کا دار و مدار تری پر ہے۔ اگر تری، نشانات وغیرہ پائے گئے تو غسل فرض ہوگا، وگرنہ نہیں۔ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ وَوِلَادَةُ مِنْ غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ بَعْدَهَا فِي الصَّحِيحِ۔ چوتھا سبب بتا رہے وَوِلَادَةُ، اور پیدا ہونا، من غیر رؤیت دم، بغیر خون دکھنے کے، بعدہا، ولادت کے بعد، ولادت کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد بغیر خون دکھنے کے غسل فرض نہیں ہوگا۔ یعنی عورت نے بچہ پیدا کیا اور کسی قسم کا خون نظر نہ آیا
بچے کی پیدائش کے بعد، تو صحیح تر قول کے مطابق اس پر غسل فرض نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نزدیک احتیاطاً اس پر غسل کر لینا چاہیے۔ وعلاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذت، پانچواں سبب بتا رہے ہیں وعلاج بخرقۃ مانعۃ، اور داخل کرنا مرد کا اپنے عضو کو بخرقۃ مانعۃ، ایسے کپڑے کے ساتھ جو لذت کے پائے جانے سے مانع ہو، من وجود لذت، جو لذت کے پائے جانے سے مانع ہو، یعنی مرد اپنے عضو کو کسی کی شرمگاہ میں اس طرح داخل کرے کہ اپنے عضو پر اس نے کپڑا ڈال رکھا ہو، اور اتنا موٹا کپڑا یا ایسا کپڑا ہو کہ اس کپڑے کی وجہ سے لذت نہ پائی جائے، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ وعلاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذت، اور ذکر کو داخل کرنا ایسے کپڑے کے ساتھ جو لذت کے پائے جانے سے مانع ہو، غسل فرض نہیں ہوتا۔ جہاں بھی احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کر لیا جائے۔ وحقنۃ وادخال اصبع ونحوہ فی احد السبیلین، وحقنۃ، یہ الگ ایک سبب ہے، یعنی سبب نمبر 6، حقنہ، حقنہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ حقنہ کہتے ہیں زمانہ قدیم میں بڑے پیشاب کے مقام سے اوپر کی طرف دوائی کھینچی جاتی تھی یا ڈالی جاتی تھی، تو اگر کوئی شخص مقعد سے دوائی پیٹ کی جانب لے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شہوت کے حصول کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیماری کو دفع کرنے کے لیے ہے، دور کرنے کے لیے ہے۔ تو حقنہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ وادخال اصبع ونحوہ فی احد السبیلین، ساتواں سبب بتایا کہ داخل کرنا انگلی کا، ونحوہ، اور اسی طرح کی چیزوں کا، جیسا کہ کذکر مصنوع من جلد، جیسے چمڑے سے بنایا ہوا ذکر یا کوئی اور چیز، انگلی یا کسی اور چیز کا دو رستوں میں سے کسی ایک رستے میں داخل کرنا غسل کو واجب نہیں کرتا، غسل کو فرض نہیں کرتا۔ یعنی کوئی شخص اپنی انگلی یا انگلی کی طرح کی کوئی اور چیز کو اپنی شرمگاہوں میں سے کسی ایک شرمگاہ سے داخل کرے، یعنی آگے والے مقام سے یا پیچھے والے مقام سے داخل کرے گا، تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہاں بھی بعض علماء کے نزدیک یہ عورت اگر اپنے اگلے مقام میں انگلی یا کسی اور چیز کو داخل کرے گی تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، یعنی عورتوں کے اگلا مقام اس میں شامل نہیں ہے۔ بعض علماء اکرام نے یہی لکھا ہے۔ وَوَطْیُ بَہِیمَةٍ اَوْ مَیْتَةٍ، جانور یا مردہ کے ساتھ وطی کرنا، من غیر انزال، بغیر انزال کے، یعنی انزال نہ ہوا ہو اور کوئی شخص مردہ سے یا جانور سے وطی کر رہا ہے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ یعنی جانور یا مردہ سے اگر وطی کی، انزال ہوا تو تب غسل فرض ہوگا، انزال نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ وَوَطْیُ بَہِیمَةٍ اَوْ مَیْتَةٍ مِّن غَیْرِ انزال، اور وطی کرنا جانور سے یا مردے سے بغیر انزال کے، یہ غسل کو واجب نہیں کرتا۔ وَإِصَابَةُ بِکْرٍ لَمْ تُزِلْ بِکارَتُهَا مِن غَیْرِ انزال، اور
باقرہ سے جمع کرنا، اصابت بکرن، اور باقرہ سے جمع کرنا اس طرح جمع کرنا کہ لم تزل بکارتها، کہ جس کی بکارت زائل نہ ہو، یعنی پردہ بکارت جس کا نہ پھٹا ہو، اس طریقے کے ساتھ جمع کرنا، من غیر انزال، بغیر انزال کے، تو یہ بھی غسل کو واجب نہیں کرتا۔ وَأَصَابَتُ بِكْرٍ لَمْ تُزِلْ بَقَارَتُهَا مِنْ غَيْرِ انزال، اور باقرہ سے اس طرح جمع کرنا کہ اس کے پردہ بکارت کو زائل نہ کرے بغیر انزال کے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔